کیسا پاکستان ہے؟ غریب کا بچہ غریب ہی رہتا ہے، امیر لوگ امیر تر ہوں گے، یہاں ترقی کرنے، معیاری زندگی بہتر بنانے اور آسائشوں سے استفادہ کرنے کے مواقع غریبوں کو کب ملیں گے؟ نہیں ملیں گے جب تک وہ معدے کی بجائے مغز سے کام لینا نہیں شروع کریں گے. آئی ایم سوری، یہ نہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بات پاکستان کی نہیں ہے. آپ نے کہا نا یہ کیسا پاکستان ہے، آپ کہیں یہ کیسا بر صغیر ہے. ظہیر الدین بابر کی کتاب پڑھیں، وہ کہتا ہے لوگ بھوکے ننگے ہیں، عورتوں کے جسم پہ بھی پورا کپڑا نہیں. یہ بابر لکھ رہا ہے، بابر نامہ. تو اس کے بابری تو اس کا ترجمہ تھا جو فارسی میں ہوا، جو اوریجنل ہے وہ ہے بابر نامہ. لفظ بابر بھی نہیں ہے، بابر ہے. بابر نامہ کہتا ہے دولت کے بار ہیں ہندوستان میں، لوگ بھوکے ننگے، بھوکے، مفلوق الحال، کپڑا پورا نہیں. پھر وہ عورتوں کا لباس ایکسپلین کرتا ہے، وہ نیم برہنہ پھرتی ہیں. یہ بابر نے لکھا ہے. ملک دولت مند ہے، یہ نیا رونا نہیں ہے. یہ جو چپڑ کھلاتی ہے مورخ ہمارے بوتھا اٹھا کے کہہ دیتے ہیں انگریز غاصب تھا. وہ غاصب کیا تھا؟ تمہاری آبادی ان سے سینکڑوں گنا زیادہ تھی، ہزاروں گنا زیادہ تھی. تمہیں چھتر مار کے اس نے اگر تم پہ راج کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ تم آپس میں غدار بھی تھے، نالائق بھی تھے، نکمے بھی تھے. تم نے لوگوں کو بدترین حالات میں بھی رکھا ہوا تھا. تو اس میں سازش کہاں سے آ گئی؟ یعنی سازش کیسی ہے؟ ہزاروں میل جہازوں پہ، بحری جہازوں پہ بیٹھ کے آئے، انہوں نے قبضہ کر لیا، وہ سازش ہے. او بھائی عقل کرو. یہاں وسائل کی منصفانہ تقسیم کا رواج ہی نہیں رہا، کبھی بھی نہیں رہا، صدیوں سے. عوام بھوکے ننگے، ملک سونے کی چڑیا. اور لعنت آئے ہو ایسے سونے کی چڑیا پہ جو اپنے لوگوں کا پیٹ نہ پال سکے، ان کا تن نہ ڈھانپ سکے. سو اس لیے یہ مت ہے کہ جی یہ کیسا پاکستان ہے. نہیں، یہ کیسا بر صغیر ہے. گواہی فوری چاہیے تو اس کے بابری یا بابر نامہ آپ پڑھ لیں، آپ کو سمجھ ہے. مریم نواز کا کہنا ہے کہ 30 جون تک لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے. حکومت کے حالات دیکھ کر ان کے دعووں پہ یقین کرنے کو دل نہیں کرتا. ہمارا بنے گا کیا؟ پرویز صاحب، جیسے ہمارے کرتوت ہوں گے ویسے ہی ہمارا مستقبل ہوگا. گزشتہ 73-74 سال میں جیسے ہمارے کرتوت رہے ویسے ہی ہمارا مستقبل بنتا گیا. اور اب جسے کہتے ہیں نا پوائنٹ آف نو ریٹرن، ریورسبل نہیں رہ گیا. تو اس ملک کے اپنے ہم وطنوں سے ایک ہی بندہ اپیل کر سکتا ہے کہ یار خدا کا واسطہ، یہ بت پرستی کی بدترین قسم ہے. یہ آبے آبے جاوے جاوے اور نعرے بجن کے کیا ہیں؟ یہ ان کو موت نہیں آنی کیا ہے؟ تو میرٹ پہ پرکھیں، میرٹ پہ پرکھیں. آپ کا اور آپ کی آئندہ نسلوں کا دوست کون ہے اس کو پہچانیں. میں کسی کو ریکمینڈ نہیں کر رہا، لیکن ان لوگوں نے پہلے 30-40 سال میں پاکستان کا کون سا کیا سنوار لیا جو اب سنوار لیں گے. پاکستان کو یہاں پہنچانے والے لوگ ہی ہیں. تو آدمی اپنے قاتل سے مسیحائی کی اگر توقع رکھے تو ٹھیک ہے، اس کے جیسے نصیب ہوں. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کے دعووں پہ یقین کرنے کو دل نہیں کرتا. ٹی وی چینل پہ ایک تجزیہ کار کا کہنا تھا کہ اگر عمران خان اپنا لہجہ ذرا نرم کر لیں تو اگلی باری ان کی ہو سکتی ہے، لیکن موجودہ سخت ترین لہجے کے ساتھ وہ خود کو اقتدار سے دور کر رہے ہیں. کیا آپ اس نظریے سے اتفاق کرتے ہیں؟ بول تو یہ کوئی نظریہ نہیں ہے محمود خان صاحب، یہ بیسک ریالٹی ہے زندگی کی. آپ یا ہم، مجھے اپنی ذات میں جن چیزوں سے مجھے نفرت ہوتی ہے یا ناپسندیدہ ہیں اپنے اندر، میں کسی کی نہیں بات کر، وہ ہے لہجے کی درشتی. میں خود ہارش ہو جاتا ہوں. تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں قدم قدم پہ، اور اگر ہم کو لمبا چوڑا کام نہیں کر سکتے اتنا تو دیکھ لیں کہ حضور نے جس طرح ہم زندگی گزاری ان کا اس کا تھوڑی بہت نقل جتنی ہم کر سکتے ہیں اتنا تو کر لیں. حضور کا ایک فرمان ہے، جب سے میں نے پڑھا ہے تو میں شدید بے چین ہوں
کی اپنی اس کمزوری پہ تھوڑا سا قابو پایا ہے میں نے، لیکن بعض اوقات میرے بس میں نہیں رہتا. حضور نے کہا تھا کہ جو تند خو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. سبحان اللہ. تند خو ہے. ایک تو ہے نا کہ بندہ تقریر کرتے ہوئے جذباتی ہو جائے، فلانا ہو جائے، یہ وہ نہیں. عام زندگی میں جو ہے نا ایک دوسرے سے اچھے سویلائز مہذب لہجے میں بات کریں. یہ تو ویسے نظریہ کیا ہے، یہ تو وے آف لائف ہونا چاہیے. ایک بنیادی پرنسپلس میں سے ایک ہے. اور اگر آپ نے اس کو بالکل گھسانا ہے سیاست کے اس چکر میں، تو اس میں بھی فلیکسیبلٹی اور لچک وہ ایک آدھی معاملہ ہوتا ہے زندگی میں جہاں کمپرومائز نہیں ہوتا. ادروائز انسانوں کے ساتھ انسانوں کی طرح بہیو کرتے ہیں. سر آنکھوں پہ جی بالکل میں ہر پاکستانی سے اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں. اس لیے نہیں کہ احمد حسین صاحب نے دبئی سے کہا. یہ میں ابھی باہر گیا ہوا تھا، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح آصف عفان، ان کا ہارٹ کا سرجری وغیرہ ہوئی ہے، تو میں وہاں مجھے پتہ چلا تو مجھے بہت رنج ہوا. وہ پاکستان کے بہترین حکمرانوں میں سے ایک تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ان کی اہلیہ کو طاقت دے، اور ان کی جو بیٹی ہیں عائلہ ان کو اللہ طاقت دے. اور ان کے جو صاحبزادے ہیں پرویز مشرف صاحب کے، ان کے ساتھ وہ یہاں 2-3 بار تشریف لائے ہیں. ویری فائن، ویری فائن. یعنی ایک ایسا پاکستانی جسے دیکھ کے بندے کو فخر محسوس کرتا ہے. یہاں چھچورے جینے نہیں دیتے لوگوں کو. وہ جنرل صاحب اتنی دیر پاکستان کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، بلال مشرف کو شاید یہاں پہچانتا بھی کوئی نہیں. انتہائی قابل، انتہائی سویٹ، انتہائی سوبر انسان ہیں. اللہ ان کو طاقت دے، اللہ جنرل صاحب کو صحت دے. وہ پاکستان کے جتنے بھی رولرز جن سے میں ملا ہوں، مجھے 2 لوگوں سے بہت محبت ہے. ملا تو میں سبھی سے ہوں. ایک ملک معراج خالد صاحب، وہ تو ویسے ہی ایک درویش سے آدمی تھے، ان کی تو دنیا ہی اور تھی. اور جنرل صاحب کا میں بڑا مداح ہوں. اور میں ان کو دبئی جا کے کوئی وجہ نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک دن جانا، 2 شامیں، ایک دن، دوسرا دن کر کے تیسرے دن واپس آ جانا. میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح عامر فیاض، وہ ان کے چونکہ ان کے خاندان کے ساتھ مراسم ہیں، تو وہ جب بھی مجھے یاد کرتے تھے میں ایک آدھ دن کے اندر اندر ہی میں چلا جاتا تھا. آؤٹ آف لو اور ایک ریگارڈ، ایک احترام اتنا. تو پاکستان کو ایسا حکمران کم ہی نصیب ہوا ہے. باتیں تو بڑی کرتے ہیں ہم لوگ، یہ سیاستدان تو یہ صرف نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس ملک نے اگر کبھی کوئی سکھ چین کا سانس لیا لوگوں نے، کوئی تھوڑا وقار، کوئی تھوڑی ترقی، وہ تھا ایوب خان صاحب کا. اس وقت ہم بچے تھے بالکل، ارلی کلاسز اسکول کی. تو ان کو تو ایک بار دھوبی گھاٹ میں دیکھا تھا میں نے فاصلے سے. پرویز مشرف صاحب کے ساتھ میرا بہت خوبصورت تعلق ہے. میری اپنی دعا ہے اور آپ سب سے اپیل ہے کہ وہ پاکستان کے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، بہترین حکمرانوں میں سے ایک تھے.